پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فجر کی نماز کے 5 بڑے فائدے بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز کے 5 بڑے فائدے کون سے ہیں؟ فجر کی نماز کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اس نماز کی وجہ سے بندہ اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے اور بندے کے دن کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ دن آسانی کے ساتھ گزرتا ہے، دن مشکلات کم ہو جاتی ہیں، بندے کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی تو وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی، اور فرمایا کہ جس آدمی نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ بندہ رات کو سوئے اور صبح اٹھ کر کچھ وقت کے لیے اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہو جائے اور فجر کی نماز پڑھ لے تو اس پر اللہ پاک کتنا بڑا ثواب دیتا ہے، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب۔ فجر کی نماز کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی دو سنت رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس تمام سے بہتر ہیں۔ ہم اس دنیا کے لیے ہی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ تو دنیا کی کیا حیثیت ہے، اس دنیا کی وجہ سے ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ فجر کی نماز کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی دن اور رات والے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب تم میرے بندے کے پاس سے آئے تو تم نے اس کو کس حالت میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز اس نے پڑھی۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک کو بتاتے ہیں فرشتے کہ اے اللہ، ہم تیرے بندے کے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، تیرے سامنے جھکا ہوا تھا۔ فجر کی نماز کا 5واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے۔ جن لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت کی دعا فرمائیں وہ لوگ کتنے ہی خوش قسمت ہیں۔ اگر کوئی مرد یا عورت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام شروع کرتا ہے تو اللہ پاک ان کو برکتیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار و ذمہ مالک کائنات نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ ہر انسان کو طیب و طاہر اور پاک رزق عطا فرماتا ہے، اور اس رزق میں اضافہ و فراخی کے مواقع بھی بخشتا ہے، مگر اکثر انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رزق کا وعدہ رب تعالیٰ کی ذات نے کر رکھا ہے، لہٰذا وہ ہماری قسمت میں لکھا گیا دانہ پانی تقدیر کے مطابق ضرور عطا فرماتا ہے۔ تاہم کچھ لوگ توکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر قبل از وقت ضرورت سے زیادہ طلب کرتے یا لالچ کا شکار ہو کر بعض اوقات ناجائز و حرام ذرائع کے استعمال سے اپنا حلال کا رزق بھی کھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رزق حلال کی طلب کمانے کا طریقہ، تجارت اور کاروبار کے مکمل اصول سکھائے اور بتائے ہیں۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ جب تک ہم اسلامی حدود اور شرعی تعلیمات کے مطابق ملازمت، کاروبار اور تجارت کرتے ہیں تب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ جب ہم شرعی حدود سے تجاوز اور احکام الہی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں تو رزق میں سے برکت اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اور یوں بڑی بڑی فیکٹریوں اور کارخانوں کے مالک بھی بھیکاری بن جایا کرتے ہیں۔ ناظرین، رزق حلال کمانے والوں کے لیے اللہ پاک اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے، دنیا میں باعزت رکھتا ہے،
آخرت میں بلند درجات سے نوازتا ہے، مگر اللہ کو چھوڑ کر مال و دولت کے حصول کا غلام بن جانا سب سے بڑی بدقسمتی ہے اور یہی سب سے بڑی ذلت ہے۔ ناظرین گرامی، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم رازق کو بھول جاتے ہیں اور روزی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم روزی کو چھوڑ کر رازق کے پیچھے لگ جائیں تو روزی خود بخود آپ کے پیچھے ہوگی۔ رات دیر تک جاگتے رہنا اور صبح کو دیر سے بیدار ہونے کی خراب عادت اب ہماری طرز زندگی کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ ہم کبھی یہ جاننے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ یہ بری عادت ہمیں کیا نقصان پہنچا رہی ہے یا پھر اس عادت سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ صبح جلدی کیسے اٹھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ صبح جلدی اٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو رات کو جلدی سونا ہوگا تاکہ آپ کی نیند پوری ہو اور آپ صبح جلدی اٹھ سکیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ رات کو دیر سے سوئیں گے تو صبح دیر سے ہی اٹھیں گے، اور اگر رات کو جلدی سوئیں گے تو جلد ہی اٹھیں گے، اور اگر جلدی سے جائیں گے تو صبح جلدی اٹھ جائیں گے۔ پہلے 4 سے 5 دن آپ کو مشکل ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ کو عادت ہو جائے گی تو آپ رات کو جلدی سو جایا کریں گے اور صبح جلدی اٹھ کر نماز ادا کیا کریں گے۔ ناظرین، آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 ایسی چیزیں بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج پیدا ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو صبح جلدی اٹھنے اور نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روزی میں برکت پیدا ہو سکے۔ ناظرین، یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو آج ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج پیدا ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، یہ بہت ہی اہم معلومات ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صبح جلدی اٹھنے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ رزق کی خاطر راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو لیٹ اٹھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اگر روزی میں برکت چاہتے ہیں تو رات کو جلدی سو جایا کریں اور صبح جلدی اٹھ کر نماز ادا کیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔